تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اربعین نوویہ کا درس سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ 5 حدیثیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ آج 3 حدیثیں اور آنے والا جو سنڈے ہے آخری انشاءاللہ 2 حدیثیں انشاءاللہ پڑھ کر اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے سنتے سناتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے اور دارین میں اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے عنایت فرمائے۔ آج کی جو حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بتانے والی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کون سی حدیث ہے یہ؟ حدیث قدوسی۔ تو یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے گناہ کو بھی اور نیکیوں کو بھی۔ اللہ تعالیٰ لکھتا ہے، گناہ بھی لکھتا ہے اور نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ لکھتا ہے۔ اللہ لکھتا ہے مطلب فرشتے لکھتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جن کو مامور کے اللہ تعالیٰ وہ لکھتے ہیں۔ ثم بین ذالک، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ کیا فرمائی؟ فرمایا فمن ہم بحسنۃ، جو کوئی ایک نیکی کا ارادہ کرے، فلم یعملھا، اس نیکی پر اس نے عمل نہیں کیا۔ ایک آدمی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا، فلم یعملھا، اس نے عمل نہیں کیا، کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ تعالی مکمل ایک نیکی لکھ دیتا۔ ایک آدمی نے 1 روپیہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا، اس نے صدقہ نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھ دیتا۔ فَإِنْ هَمَّ بِهَا، آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اس پر عمل کیا، كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ 10 حسنات إِلَى 700 ضعف إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ۔ تو آدمی نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کیا، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کا اجر 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ سے لے کر اور بھی کئی ہزار گناہ تک اللہ تعالیٰ دیتا نیت کے اعتبار سے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جہاں 1 روپیہ دیں اور 700% اس کا جو ہے پروفٹ ملے، بینیفٹ ملے، ایسا کوئی بھی انویسٹمنٹ نہیں سوائے اسلام کے ذکر کے۔ اگر ہم سبحان اللہ پڑھیں، نیک کام کا ارادہ کریں، ایک اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے کم سے کم 10 تو ہے اور جو ہے 700 گناہ ہے، اور اللہ اگر چاہا تو اللہ تعالیٰ 1000 گناہ بلکہ اور بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیے، وَإِنْ هَمَّ، دیکھیے اللہ کی مہربانی دیکھیں، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، اگر آدمی ایک گناہ کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، اس نے اس گناہ کو نہیں کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک جو ہے نیکی لکھی جاتی۔ اس نے گناہ کا ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا، بچ گیا، اللہ تعالیٰ بچا لیا اس، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہ کرنے کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتا ہے۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا، اور اس نے گناہ کا ارادہ کیا، فَعَمِلَهَا، اس کو عمل بھی کیا، چوری کرنے کا ارادہ کیا، چوری بھی کر لیا اس نے، كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ ایک گناہ لکھتا ہے۔ اس حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے روایت فرمائی۔ سبحان اللہ، اس حدیث میں جو بات بتائی جا رہی ہے غور کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، ایک نیکی کرو 700 گناہ تک لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کیا، گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی ایک نیکی لکھتا ہے، اور آدمی گناہ کرے اور جو گناہ کا ارادہ کرے پھر گناہ کرے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کے بدلے ایک گناہ لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی مہربانی، جب ہم جانیں گے نا عبادات میں مزہ آئے گا، عبادات کا شوق ہمارے دلوں میں بڑھے گا،
اور ہم اللہ تعالیٰ کے لیے خوب اور بھی جو ہے ہم عبادات کر سکتے، بندگی کر سکتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ہمارے لیے کچھ اہم نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ ہمیشہ پازیٹیو مائنڈڈ رہنا، نیکی کا ارادہ دل میں رکھنا۔ ارادہ ہے تو اجر ہے، ارادہ نہیں ہے تو اجر نہیں۔ سب سے پہلے جو خیر کا دروازہ کہاں سے کھلتا؟ نیک کام کا ارادہ کرنے سے۔ نیک کام کا ارادہ کریں گے وہیں سے خیر کا درجہ کھلتا۔ آپ نے ارادہ کیا چلو میں 100 یتیموں کو کھانا کھلاؤں گا، ارادہ ہے آپ کا، لیکن نہیں کیا آپ، اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے کی وجہ سے 100 یتیموں کو میرے آپ کھلانے کا اجر 100 نیکی اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عمل کیے بغیر بھی ہم بہت کچھ کما سکتے ہیں نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی مہربانی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کا فضل دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، خالی ہم ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ اجر لکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے کمزور، ضعیف، بیمار مدینے کے اندر تھے، سمجھ رہے آپ، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے سمجھ رہے آپ اللہ دشمنوں سے لڑائی کے لیے نہیں نکل پا رہے تھے۔ ان کو بہت رنج ہو رہا تھا دل میں، لیکن ان کا ارادہ کیا تھا؟ اگر میری صحت ہوتی میں ضرور جاتا، لڑائی کرتا، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جہاد کا ثواب لکھنے والا ہے، لڑائی کا ثواب لکھنے والا اللہ کے راستے میں۔ تو لہٰذا سب سے پہلی جو نصیحت ہے، لائف اسٹائل جو بدلنے والی نصیحت یہ ہے، روز اچھے کام کا ارادہ کریں۔ کسی کو دیکھ رہے 100 روپے دے رہا، میں بھی انشاءاللہ دوں گا، اگر ہے دے دیجئے، نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ اچھا ارادہ کرنے سے، پازیٹو تھنکنگ سے، میرے آپ خیر کے ارادے کرنے سے ہماری زندگی جو ہے میرے خیر والی بنتی۔ آج ہم نیکی میں کیوں پیچھے ہیں؟ میں انہوں کر رہا ہوں، کرنے دو۔ ہمارے دل میں ارادہ رہا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ اس نیکی کرنے کا اجر اور نیکی کرنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا؟ ہمارے لیے آسان کر دیتا۔ تو خیر کا ارادہ کریں۔ یہ خیر کا جب ارادہ کریں گے نا، میرا آدمی نیکی سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ پہلی بات تھی جو ان حدیثوں کے اندر جو بیان کی گئی ہے، جس کو زندگی میں ہم کو لے کر آنا ہے۔ چلیے حدیث نمبر 38 یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے کہ نوافل اور فرائض، نفل عبادتیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ۔ اگر ہم نفل روزے رکھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، نفل صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں نا اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض نماز سے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ قربت حاصل نہیں ہو سکتی جو نفل نمازوں کے ذریعے سے حاصل ہونے والی۔ یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ بھی حدیث قدسی، یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا ولی کون ہے؟ متقی، دیندار، نیک، صالح۔ میرے یہاں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی۔ تو جو لوگ نیک افراد ہیں، خیر خواہ ہیں، دیندار ہیں، اگر کوئی آدمی اس سے دشمنی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کا انتقام لوں گا، سمجھ رہے آپ، میں جو ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرنے والے متقی نیک لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنا۔ کوئی آدمی بھولا دکھ رہا، نمازی ہے، متقی ہے، اس کے ساتھ آدمی ظلم کر رہا ہے، یقین رکھیے اگر وہ ہاتھ اٹھا لے، دعا دے دے، اللہ اس کے درمیان جو کوئی پردہ نہیں، لہٰذا اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے فرض کردہ امور کے سوا کسی اور چیز کے ذریعے میرے زیادہ قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے
ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ تو کفر کے درجے میں پہنچ گیا، زکوٰۃ کا انکار کرتا وہ تو کفر کے درجے میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا جو سب سے پہلا راستہ کیا ہے؟ آدمی فرائض کا اہتمام کرے۔ کس کا اہتمام کرے؟ فرائض کا اہتمام کرے۔ کتنی حدیثیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول جنت میں جانے کا راستہ بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ ایک آدمی آیا، اللہ کے رسول آپ ایک ایسا عمل بتائیے جو جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ اللہ کے رسول نے کہا کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا اور نماز پڑھنا۔ کتنی ایسی حدیثیں ہیں جو نماز کی اہمیت کو بتاتی ہیں، فرائض کے اہتمام کو بتاتی۔ تو سب سے فرسٹ پوائنٹ جو لائف کے اندر اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، فرض نمازوں کا صحیح اہتمام کرنا، نمازیں مس نہیں کرنا، فرض نمازوں کو چھوڑنا نہیں، فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے۔ یہ ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، فرض نمازوں کا اہتمام دیکھیں۔ ایک جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں جو درجے اس نماز کو تاخیر کرنے کا ذریعہ بنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وحی سنائی، وہ دعا دی ان کے لیے۔ تو یہ فرض نمازیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ چلیے آگے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي، میرا بندہ جو ہے لگاتار مجھ سے قریب ہوتے رہتا نوافل کے ذریعے سے، حَتَّى أُحِبُّهُ، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کرتا، میں اسے محبت کرتا۔ تو پہلی یہ بات بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ فرض نمازوں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ نفل نمازوں کے ذریعے سے۔ نفل نمازوں کا بڑا فائدہ ہے زندگی میں، معلوم ہے آپ کو؟ ایک فائدہ کیا نفل نمازوں کا؟ فرض نمازوں میں جو کوتاہی ہو گئی اگر کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نفل نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فل کرے گا۔ بھول گئے یا جو نماز پڑھے، کبھی جو طہارت صحیح نہیں تھی ہماری، نماز جو میرا خراب ہو گئی ہماری کسی بھی وجہ سے، یہ جو کمی ہے اللہ تعالیٰ نفل نمازوں کے ذریعے سے اس کو پورا کرنے والا۔ یہ پہلا فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ نفل نمازوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی۔ آپ جانتے کتنی محبت حاصل ہوتی؟ دیکھیں آپ حدیث دیکھیں آپ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو پسند کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا۔ آدمی نیکی میں اضافہ کرتے 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 وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں گناہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آدمی گناہ کرنے کے جو سے ڈرنے لگتا، یہاں تک کہ وہ وہی بات سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا، مطلب آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ نے حکم دیا دیکھنے کا، ان تمام باتوں سے دور ہو جاتا ہے میرے آپ جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا۔ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ، میں وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا میرے آپ خیر کا کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا، سبحان اللہ۔ اور وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا اپنے پیر، مطلب کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی ہے نا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی زندگی ہو جاتی۔ بہت بڑی بات ہے یہ، غور کر کے دیکھیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی جو آخرت میں کام آنے والی، یہی نعمت۔ اس کے بعد معلوم کیا ہوتا ہے اس کا؟ وَإِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھے دعا کرتا ہے مجھ سے، لَأُعْطِيتُهُ، میں اس کو دے دیتا ہوں، سمجھے آپ؟ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا میں اس کی حفاظت کرتا ہوں۔ کتنی بڑی حدیث ہے، آپ اس حدیث کو غور کر کے دیکھیں۔ چلیے اس کا خلاصہ بتاتا ہوں۔ جب آدمی میرے آپ فرض نمازوں کو زندگی میں لے کر آئے، نفل نمازوں کا اہتمام کرے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ولی کے درجے میں پہنچ جاتا،
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کی حفاظت کو جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سبحان اللہ. نوافل مطلب نفل عبادات، جو بھی نفل عبادات ہیں فرض کے علاوہ، روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، عمرہ ہے، حج ہے، سمجھ رہے آپ، اور بھی جو خیر کے کام ہے، جتنی بھی نفل عبادتیں ہیں سمجھ رہے آپ، یہ سب شامل ہے نوافل. تو سبحان اللہ نفل عبادتیں ہیں نا، اس لیے نفل نماز نہیں، نفل عبادتوں کے بڑے فائدے اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول کرے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم کو حاصل ہو. کیا کرنا؟ دو ہی فارمولا اس کا. ایک فارمولا یہ کہ جو ہے فرائض کو درست کریں، ایک دوسرا فارمولا یہ کہ نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں. بس یہ دو چیزوں کے انعام کیا ہے معلوم؟ جس کے فرائض درست ہو گئے اور جس کی نفل عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہا ہے، اس کے کیا فائدے معلوم؟ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی. آدمی کا کان، آدمی کی آنکھیں، آدمی کے ہاتھ، آدمی کے پیر، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق آدمی استعمال کرنا شروع کرتا ہے. گناہ کرنے سے ڈر پیدا ہوتا ہے اس کے دل میں، پھر اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ. پناہ مانگے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے نوافل کا صحیح اہتمام کریں، فرض نمازوں کو درست کریں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو واجب کرنے والے اعمال اپنی زندگی میں لے کر آئیں. اس پہ توجہ نہیں دیتے ہم لوگ. اللہ تعالیٰ کی محبت جس سے واجب ہوتی ہے وہ اعمال زندگی میں لانے پر ہم کو توجہ نہیں، اس لیے اس میں محنت کرنا ہم چاہتے نہیں، یا محنت کرنا چاہتے لیکن علم نہیں. یہ بڑی خرابی ہماری زندگی کی. اس حدیث کے ذریعے سے ہمارے لائف اسٹائل میں 3 اہم باتیں ہونی چاہیے. یہ حدیث ہماری زندگی کے اندر 3 طرح سے ہم کو بدل سکتی. سب سے پہلے فرائض کا اہتمام، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، روزے، عمرہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام میں دیکھیں جو لوگ ماشاءاللہ نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے، زکوٰۃ وقت پہ نہیں دیتے، حج وقت پہ نہیں کرتے. 2 چیزیں تو گڑبڑ ہوگی نا ہمارے فرائض میں سے. روزہ تو پھر بھی رکھ لیتے ہیں روزہ، لیکن گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ گڑبڑی ہوتی ہے حج میں. پیسے آ گئے، جانے آنے کے وسائل ہیں، پھر بھی کیا نہیں کرنا ہے؟ حج نہیں کرتے. بھئی ابھی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں. ایک سلسلہ چلتا ہے. نمبر 2 گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ زکوٰۃ میں. زکوٰۃ تو فرض ہو گیا، 1 سال گزر گیا، آج دینا تھا، 1 مہینہ ٹال مٹول کر دیتے ہیں. نہیں. تو سب سے پہلے فرائض کا جو ہے فرائض کو وقت پہ ادا کرنے کی عادت، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو واجب کرنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. چلے دوسرا جو فارمولا زندگی میں نفل عبادت کا اہتمام کریں. آج روزانہ جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. ایک چھوٹا سی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کے فون میں ایک ایپ ہوتا ہے جو اسکرین میرے آپ مانیٹر کرتا ہے آپ کا کہ آپ کتنے گھنٹے اسکرین آن رکھے صبح سے لے کر شام تک، اور ویکلی بتاتا ہے آپ کو روزانہ 4 گھنٹے آپ آن اسکرین تھے فون پر، اور کیا کیا دیکھیں آپ. فیس بک پہ کتنا وقت رہا، واٹس ایپ پہ کتنا وقت رہا، یوٹیوب پہ کتنا وقت رہا، براؤزنگ کتنا کرے آپ، کتنے گھنٹے کرے آپ. اب مانیٹر بتاتا ہے آپ کو. یہ ٹریکنگ سے میں بتانا چاہ رہا ہوں، اس ٹریکنگ سے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے لیے نفل عبادتوں کے لیے ایک بہت سارا وقت ہم نکال سکتے ہیں. ایک بہت وقت نفل عبادت نکال سکتے ہیں. کیسے؟ میں فیس بک میں روزانہ 2 گھنٹہ رہ رہا ہوں، چلو آج سے میں آدھا گھنٹہ کیا کروں گا، سمجھ رہے آپ، فجر کے بعد ذکر کے لیے نکالوں گا.
جی ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد میرے آپ تحیت المسجد، تحیت الوضو کے لیے میں وقت نکالوں گا. آدمی تھوڑا میرا ٹریکنگ کرے نا اپنے آپ کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. یہ موبائل فون بھی ہے نا ہمارے لیے آخرت میں جانے کے لیے بہترین دوست بن سکتا ہے. موبائل فون، اسمارٹ فون. ایسے جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں، جو وقت ہمارا خراب ہو رہا ہے، اس کی ٹریکنگ کریں. میرے آپ اس پہ ورک آؤٹ کریں، محنت کریں، اس کو زندگی سے ہٹائیں. پھر خود بخود نیکیاں ہماری زندگی میں آ جائیں گی. نفل عبادتیں ہمارے پاس خود بخود جو ہے ہماری زندگی میں آ جائیں گی. اس کی ضرورت ہے میٹر کرنے کی. تیسری بڑی اہم بات، جب عبادات اور نفل جو ہے فرائض اور نوافل، ان دونوں کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، آدمی کے کان، آنکھ، سارا جسم، میرے آپ تمام مکمل جسم سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تقوی والی زندگی گزارتا ہے. اور اس کی یہ میرے آپ اس کا درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، جب اللہ کے پاس ہاتھ اٹھاتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جب وہ حفاظت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عنایت فرماتا ہے. ابھی میں کبھی غور کروں، آپ بھی غور کر سکتے ہیں اس حدیث پر. یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے. ایکچولی یہ ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہے. ہمیں کیا بننا چاہیے؟ سیدھی سیدھی بات. دین کے اعتبار، دنیا کے اعتبار سے ہمارے پاس ٹارگٹ ہے. یہ انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، ایک بہت بڑا بلڈر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، بلینئر بننا ہے، ملینئر بننا ہے، فلاں بننا ہے. یہ سب بہت سارے دنیا کے اچیومنٹ ہمارے گول ہیں، ہمارے ٹارگٹ ہیں. دین کے اعتبار سے ہم کو کیا بننا؟ دین کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے ہم کو کیا بننا؟ بہت آسان ہے کہ فرائض کو صحیح کریں. نوافل، جتنی نفل عبادتیں ہم کر سکتے ہیں نفل عبادتیں کریں. اللہ کی رحمت، اللہ کی محبت جو ہے ہم کو ملے گی، اور اللہ تعالی ہم کو ماشاءاللہ وہ مقام میں فائز کرے گا، سمجھے آپ، جس کا ذکر اللہ تعالی اس حدیث میں کیا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ اس حدیث پر عمل کرنے والا اور اس حدیث کو زندگی میں لانے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے. تو یہ ماشاءاللہ جو ہے 38 والی حدیث تھی جو میں نے آپ کو بتایا. چلے آج کی آخری حدیث ہے، یہ بڑی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وسعت بتانے والی بڑی پیاری حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے 3 طرح کے گناہوں کو. الخطا، جو آدمی مطلب آپ غلطی سے گناہ کر بیٹھا، گناہ کا انٹینشن نہیں تھا، غلطی سے گناہ کر بیٹھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. ٹھیک ہے. اور جو ہے والنسیان، آدمی جو ہے بھول کر لیا، بھول گیا، نماز کو بھول گیا، صدقہ کرنا تھا بھول گیا، جو بھی بھول گیا، اللہ تعالیٰ جب تک اس کو یاد نہ آئے نا اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیا. اسی طریقے سے آخری بات اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، وہ گناہ ہے جو آدمی ناپسندگی کے ساتھ کرتا، مجبوری میں کرتا، کوئی تلوار کی نوک میں یا جو غلط حالات میں ہمارے اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر کوئی غلطی کر لیا، کوئی کلمہ بول دیا، اللہ تعالیٰ ان تینوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. یہ بڑی پیاری حدیث ہے. حتی 100 سے زیادہ احکامات ہیں نا اس حدیث سے حل ہوتے ہیں. تو کوئی بھی غلطی، غلطی سے اگر کوئی آدمی غلطی سے کر لیا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا. اسی طریقے سے آدمی بھول کر کوئی کام کر لیا، نماز کے تعلق سے بات آئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من نسی صلاۃً، کوئی آدمی کاموں میں اتنا بزی ہو گیا کہ ایک نماز کو بھول گیا، تو کب پڑھنا؟ جب اس کو یاد آ جائے نا اسی وقت پڑھ دینا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا کفارۃ لہ الا ذالک، اس غلطی اور گناہ کا کوئی کفارہ نہیں جو آدمی بھول گیا. سبحان اللہ. یہ بھی بڑی پیاری حدیث ہے. اسی طریقے سے مجبوری میں کیے گئے جو اعمال ہیں، سمجھ رہے آپ، کوئی آدمی تلوار کی نوک پر یا جو غلط ٹینشن کی وجہ سے کوئی غلط کام کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر وہ اس کا انٹینشن نہیں، ارادہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا. تو اس حدیث کے اندر بھی جو ہے
ہمارے لیے بڑی پیاری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ یہاں تک جو ہے آج کا درس رہا۔ انشاءاللہ 3 حدیثیں ہیں آخری، اور تینوں حدیثیں بڑی اہم ہیں۔ ایک حدیث تو دنیا کی بے ثباتی، دنیا ختم ہونے والی، اس پر بتانے والی ایک بڑی پیاری حدیث ہے۔ اور حدیث نمبر 41 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ سمجھ رہے ایمان کی علامت ہے، اس کو بتانے والی ایک حدیث ہے۔ اور اس کتاب کی جو آخری حدیث ہے نا، توبہ اور استغفار پر بتانے والی حدیث ہے، جو انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔